جو مرد چادر کے بغیر آپ کی تصویر مانگے وہ آپ کی عزت کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ جب پردے کا حکم آیا تو کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ میں خواب بہت حسین رکھتی ہوں مگر ان پر مرضی صرف خدا کی رکھتی ہوں۔ وہ حجاب ہی کیا جو عید اور شادیوں میں اتر جائے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں بلکہ ہوس پرست نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے حجاب کس لیے؟ اور اس کا جواب یہ ہے تاکہ تم پہچانی جاؤ، ستائی نہ جاؤ۔ القرآن۔ حجاب صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دین جس کی ترجیحات کا مرکز، وہ اس دین کی خاطر بنی اجنبی لڑکی۔ عورت کا لباس بے پردہ ہو تو مرد کی نگاہیں بے حیا ہو ہی جاتی۔ برقع پہن کر چلنا دراصل یہودیوں کے اربوں ڈالر کی فیشن انڈسٹری کے منہ پر جوتا مارنے جیسا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ حجاب کرنا سنت ہے یا مستحب، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ حیا کے پردوں میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے ان جنت کے پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسلام شروع میں اجنبی تھا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، اگر اچھی لگی ہے تو چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اللہ حافظ۔